ہمارے ہاں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر نوجوان جو ہے اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے۔ کنسلٹنٹ کے پاس عام طور کے اوپر یا تو جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہوتا ہے وہ اسٹڈی ویزا کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں بڑے ایسے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، پراپر طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ اور کیا اس کا کوئی لیگل وہ شیلٹر ہے ادھر؟ دیکھیں جی، جو لیگل شیلٹر ہے، امیگریشن ہے، یہ لاء سے متعلقہ ہے، رول سے متعلقہ یہ شعبہ ہے۔ کیا ان کے جو امیگریشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، جو دوسرے لیگل پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ ہے؟ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سارے پروسیجر موجود ہیں، Right. ایون دین کہ وہ اسکالرشپ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں بھی آتے ہیں۔ جی جی۔ تو وہ جس نے جانا ہے وہ دیکھے کہ اس کے پاس یہاں کی ڈگری کون سی ہے اور اس نے وہاں جانا کس لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کا پروگرام، آج کے منفرد مہمان میرے ساتھ ایک خاص شخصیت، ایک بہت بڑی شخصیت آج یہاں پہ موجود ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایڈوکیٹ ہیں، لیکن گوجرانوالہ کی سوشل کلچرل ایکٹیویٹیز کی جان ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسرائیل رانا صاحب، ایڈوکیٹ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اتنے مصروفیات آپ کی رہتی ہیں، اس میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے۔ دراصل ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں پہ گفتگو کریں، ایسی باتوں کو ہم تھوڑا سا بکھیریں اور پھر سمیٹیں کہ ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، اور جس کے لیے آپ خود بھی ہر وقت رواں دواں ہیں، اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کو لیگل ایڈ دینے کے لیے، سوشل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، اور کلچر اور آرٹ سے بھی جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اچھا اسرائیل صاحب، آج آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا کرتے ہیں، آج بھی ایسے ہی کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تھوڑی اویئرنیس دینے کے لیے کچھ گفتگو کا سلسلہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر نوجوان جو ہے اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، جانا چاہیے جس کے پاس اتنی ایجوکیشن ہے، اور مارکیٹ میں بڑے ایسے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، پراپر طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے نوجوانوں کی میں بات اس لیے کروں گا۔ جو کنسلٹنٹس کے تھرو جاتے ہیں وہ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی آگے ان کو پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو صرف لیبر کے لیے یا کوئی ایسے راستے ڈھونڈتا ہے کہ وہ پاکستان سے نکلے اور کہیں جا کے اس کی ارننگ زیادہ ہو جائے۔ ان دونوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری مارکیٹ میں جو ایجوکیشن ریلیٹڈ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر بشارت صاحب، آپ کا، اور خصوصی طور پر میں ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اتنے اہم موضوعات کے اوپر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ممکن بناتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے آج کا موضوع ہمارا، اور جس طرح سے آپ نے یہ کہا، یہ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، جو آپ نے کہا کہ جو باہر بھیجنے کے حوالے سے کس کو بھیجتے ہیں، کنسلٹنٹ کے پاس عام طور کے اوپر یا تو جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہوتا ہے وہ اسٹڈی ویزا کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ورک ویزا کے لیے نا وہ اس کی ریشو جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جو جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا انہوں نے کہیں سے کوئی وہ لیا ہوتا ہے، کوئی لائسنس ہے اس طرح کا، کوئی گورنمنٹ ادارہ ہے؟ لیگل پوزیشن ان کی کیا ہے؟ ہاں، لیگل پوزیشن میں اس طرح کا کیونکہ ان کا وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، پرائیویٹ ایک بزنس ہے، تو اس کے اوپر کنسلٹنسی انہوں نے جو موسٹلی ہمارے یہاں گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی پراپر پلیٹ فارم سے، نیشنل یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کوئی کنسلٹنسی کی اس حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے اور یا ویزاز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ٹریننگ انہوں نے وہ جنہوں نے لی ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ رجحان ہی نہیں ہے۔ مثلا کیا رجحان نہیں ہے کہ اگر فرض کرو کوئی ہمارے ہاں ہوٹل اچھا ہے، اس کا سیٹ اپ اچھا ہے، بیٹھنے کی جگہ اچھا، ادھر نہیں جائیں گے، لیکن ہم جناب 30 فٹا بازار میں جو ہے نا ایک ریڈی سے جلیبیاں کھانے جو ہے نا اوپر اس طرح کی ٹائی شائی پہن کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر ہم جو ہے نا وہ کھا رہے ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو ایک کلائنٹ ہے جس کو
क्लाइंट कहेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ये बॉदर ही नहीं करता कि वो ये जान ले कि जहाँ मैं जा रहा हूँ कि वहाँ उसको वो ट्रेंड भी है कि नहीं है, उसका अपना नॉलेज क्या है, उसकी अपनी एजुकेशन क्या उसकी अपनी एजुकेशन क्या है। और ये भी देखने में यहाँ पर आया है कि जिसकी अपनी एजुकेशन भी कोई नहीं है वो कंसल्टेंट बना, वो कंसल्टेंट बना। तो ये यहाँ पर ये है। और नौजवान जो हैं वो इस हवाले से अपना बहुत बड़ा सरमाया, अपने वालिदैन के बहुत बड़े पैसे इसमें जो है ना वो ज़ाया कर बैठते हैं कि जो कंसल्टेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जो जानकारी है, उसका वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसका तजर्बा कितना है, वो जाने बगैर ही वो उनको अपने पैसे पकड़ा आते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा रिस्क भी है और फ्यूचर का भी मामला है जब एक कंसल्टेंट जिसको खुद अवेयरनेस नहीं है वो दूसरे को क्या अवेयरनेस देगा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इसको ये आपकी लीगल टर्म्स में इन लोगों को क्या कहते हैं और क्या इसका कोई लीगल वो शेल्टर है इधर, क्या कैसे कहेंगे आप? नहीं, देखिए जी, जो लीगल शेल्टर है, इमिग्रेशन है, ये लॉ से मुतल्का है, रूल से मुतल्का ये शोबा है। तो इसमें डेफिनेटली जो लायर्स हैं और उन्हें ही कंसल्टेंट जो है ना होना चाहिए। और वो भी लायर्स वो जिन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से एक मखसूस कोर्स जो है ना, स्पेशल कोर्स जो है ना वो किए हुए हों, तो उनको जो है ना उन पे जाएं, जिन्होंने जाना है उनके पास जाएं, ताकि क्योंकि ये काम ही सारा लीगल है, लॉ से मुतल्का है, कवानीन से मुतल्का है, रूल से मुतल्का है। और इससे साहब ये है कि यहाँ से भी जिसने जाना है उसके लिए भी लीगल पॉइंट से सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अब कंसल्टेंट गाइड करेगा जी, आपको उसकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, वो मैं गाइड करता हूँ कैसे बनवानी है, उसमें भी और तरीके भी हैं, ऐसे भी है ऐसे भी है। इसी तरह का मतलब कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, आप यूरोप जाना पसंद करेंगे कि आप उस इधर ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करें या कहाँ जाना पसंद, मतलब ये चॉइस उसकी लेते हैं, उसके मुताबिक उनकी अपनी जो फ़ी है वो भी होती है और उसके अलावा जो आपके इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वही सॉल्व करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इनके जो इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो दूसरे लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हमारे गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट ने ना इस हवाले से जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है तो वो और दीगर इदारे भी इस तरह के प्लेटफार्म्स हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं वो उधर तक जो है ना उनसे उनको वो जानता ही नहीं, उनको तारफ़ ही नहीं है। वरना उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो दिए होते हैं कि भाई हम इन कंसल्टेंट्स को या जो इमिग्रेशन के हवाले से जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं दो इनको वो उस पैनल के ऊपर जिनको आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट कह सकते हैं वो बिल्कुल मौजूद है। और वहाँ से उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ इदारे भी इसमें आगाही के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो जाने वाला नौजवान है वो उधर नहीं जाता, वो सीधा निकलता है घर से, मार्केट में जाता है, एक दो को विजिट करता है, वो आसान रास्ता देखता है, मतलब एक दूसरे से सुना वो फलां चला गया था, वो इस तरीके से गया, वो बड़ी आसानी से पहुंच गया। ठीक है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके लिए वो बल्कि ज़्यादा ऐसे होता है, सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं कि कोई किसी का जानने वाला चला गया तो उससे पूछते हैं आपको किसने भेजा था, बस वो कह देना कि फलां ने भेजा था, तो वहाँ से सेटिस्फाई फील करते हैं, ना कोई डिग्री ना कोई रजिस्ट्रेशन उसकी, कोई उसको वो चेक नहीं करते। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं इनकी यकीनन बाहर के मुल्कों में जहाँ पे स्टूडेंट्स को भेजते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके कोई कनेक्शन होते हैं, वहाँ से कोई इन्हें एडमिशन का वो कोई कोटा छोटा मिलता है, उसी पे ये वर्किंग करके फिर अपने स्टूडेंट को भिजवाते हैं। तो मेरी फिर आ जाके मैं वही पूछूंगा कि इसमें लीगल पॉइंट्स जो आते हैं कि किस तरह से मतलब गाइड करना है हमें अपनी नौजवान नस्ल को कि जब आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है, आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये स्टेप्स हैं, यहाँ पे आप इनको फॉलो करें और आप लीगल तरीके से। बहुत सादा सा सबसे पहले वो हमारे पास ये इंटरनेशनल ये नेट मौजूद है, गूगल मौजूद है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के सारे प्रोसीजर मौजूद है। इवन देन कि वो स्कॉलरशिप भी बता रहे होते हैं, अनाउंस कर रहे होते हैं, अखबारात में भी आते हैं। जी। तो वो जिसने जाना है वो देखे कि उसके पास यहाँ की डिग्री कौन सी है और उसने वहाँ जाना किस लिए है। अब यहीं पर ही मसला असल में बन जाता है कि पढ़ने के लिए काम ही जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है उधर जाएंगे, चलो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, साथ हम काम करते रहेंगे। असल मकसद क्या काम करना है यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने के। देखें, आपने बताया जी कि गूगल के ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर मौजूद है,
تو ہمارے نوجوانوں کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ پرسنل کوئی ایفرٹ کر کے بھی ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اور وہ اپنا بہت قیمتی سرمایہ بچا دے رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک سادہ سی مثال بتاؤں، میرا ہمسایہ ہے، میں نے بڑے حیرانی ہوئی، تو ان کا کام ہے کوئی اس طرح کا، مطلب ان کے کوئی والدین کو زیادہ امیر آدمی یا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اچھا، مجھے حیرانی کس بات کی ہوئی کہ اس نے کہا جی ہاں جی، انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ نا باہر جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جا رہا ہے یو کے۔ میں نے کہا یو کے میں کیا کوئی پڑھنے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو نا نوکری پہ، جاب پہ جا رہا ہے، اور وہ کمپنی فرانس کی ہے لیکن ان کا پروجیکٹ انگلینڈ میں ہے، تو وہاں۔ میں نے کہا آپ کے بچے نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے نا یہ انجینئرنگ کی ہے، سول انجینئرنگ۔ میں نے کہا سول انجینئرنگ تو اتنے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ کا بچہ کیسے یو کے اور فرانس کی کمپنی کی طرف جو ہے نا کر گیا؟ تو پھر میری نا اس بچے سے بات ہوئی۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا جی میرے پاس یہاں کی سول انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور ایک امریکہ کی یونیورسٹی کی بھی میرے پاس ڈگری ہے، وہ کیا کنسٹرکشن مینجمنٹ کی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو ایک فیلڈ کا کام ہے، آپ امریکہ گئے نہیں، اس کمپنی نے، اس یونیورسٹی نے آپ کو ڈگری کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا جی بس وہ کسی کے لیے جو ہے نا کوئی ایک چیز جو ہے نا پلس میں، کسی کے لیے مائنس میں۔ کرونا جب آیا تھا نا تو انہوں نے یہ والے کورسز آن لائن کر دیے تھے اور میں نے وہی کورس یہاں سے کر لیا۔ اب میرا جو کریڈینشیل ہے، میری جو سی وی ہے، وہ میں اب کوالیفائڈ جو ہے نا، یعنی کہ انہوں نے کرونا میں اس نے اپنے اس طرح کے جو ہے نا وہ کورسز کر کے اور یہ اس طرح کا فائدہ اٹھایا، اور اب وہ بغیر اس کے کسی کنسلٹنٹ کے اس نے خود اس کو اپنی راہ نکالی، ورنہ کتنے ہی سول انجینئر ہیں، اور الحمدللہ آئی ہوپ کہ وہ چند دنوں میں جو ہے نا ایک اچھا اسرائیل صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ بتایا کہ لیگل طریقے سے کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، تھوڑی سکل ہوتی ہے، وہ یہ جانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے راستے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ صرف ملک سے بھاگنے کا ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، شاید باہر جا کے ارننگ زیادہ ہوتی ہے، لیبر کریں یا کچھ کریں۔ ان کے پاس ایک اور دوسرا طریقہ ہے، وہ لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون یہاں سے باہر لے جائے گا۔ اس میں اللیگل طریقے بہت ہیں، لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ پیچھے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، یہاں سے ادھر، یہاں سے ادھر۔ اس میں بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی بڑی بڑی رقمیں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کریں گے نوجوانوں کے لیے، کیا میسج؟ بہت بڑا المیہ ہے جی، اور یہ اس طرح کا المیہ ہے کہ اس میں ایک نہیں، وہ والدین، وہ بچے تو چلو ان کو ناسمجھ کے آنے کی اتنا تجربہ نہیں ہے، جو والدین ان کے لیے اپنا گھر بیچ کے ان کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور کرائے کے مکانوں میں جا رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں وہ، اور پھر جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ انہوں نے اللیگل بارڈر کراس کرنا، ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے۔ ادھر سے جائیں گے کوٹا کی طرف سے ایران، اور ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر کو ترکی، اور جو بھی روٹ بنتا ہے، اور ایسا روٹ بنتا ہے کہ ان کو جو لوگ یہاں سے ان کو بتاتے نہیں وہ ایجنٹ، وہ یعنی کہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے جو ہے نا وہ 5 منٹ چل نہیں سکتے، اور وہاں انہوں نے ایک خاص یہ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ رات کے 10 بجے چلنا ہے، اتنے کلومیٹر کا سفر ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے اس منزل تک پہنچنا، تو تیز چلنا پڑتا ہے، اور وہ آف روڈ تو ہوتا نہیں ہے، تو ان کے پاؤں چھل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح راستے میں، اس طرح سے جو ہے نا وہ راستے میں رہ کے، پھر آگے وہ کشتیوں کا معاملہ ہے کہ وہ جہازوں میں لے جا کے بند کر کے، جو ٹرک لمبا ایک تکلیف دے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو میں نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ تو اس کشتی میں سے مسا مر کے جو ہے نا بچ کے نکلے ہیں، تو دوبارہ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو تیاری پکڑے بیٹھا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تو یہ جو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو وجہ، انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ وہ فلاں ہمارے گھر کا گیا، وہ چاچے تائے کا، آج اس کی 2 گھر، یہ پجیرو اس کی کھڑی ہوئی ہے، اور یہ 2 کوٹھیاں اس کی ہیں۔ یہی چیزیں۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس چیز کو معاشرے میں سے ہم ڈسکریج کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سمپل بات ہے کہ ہمیں نا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وہاں جا رہے ہیں، وہ وہاں پیسہ ان کو آ گیا، ان کو کیا ملا؟ انہوں نے وہاں ان کے کتے نہلائے، انہیں جناب 20 گھنٹے کام کیا، انہوں نے کیا، اور موجیں پچھلوں نے کی۔ تو یہ تھوڑا سا وہ دیکھ کے جائیں کہ بھئی انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا، اور وہ موجیں سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کے پیسے کو، اس کمائی کو اس طرح سے ان کے اوپر استعمال، ان کے پھر خانگی حالات بڑھے،
بیوی ہے, بچے ہیں, ان کے مسائل آ جاتے ہیں. جی جی. ملتا کچھ نہیں ہے اینڈ پہ جو ہے نا, اگر ہم ایز اے نیٹ دیکھیں تو مشکلات ہی مشکلات. فائنلی پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے, اس لیے میں آپ سے فائنلی اس کو کنکلوڈ کس طرح سے آپ کریں گے کہ ہمارے نوجوان کو اگر باہر جانا ہے تو وہ کون سا راستہ استعمال کرے, اور جو جا رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قانونی راستہ استعمال کرے. قانونی فورم موجود ہیں, جو ادارے, جو ایجنٹ رجسٹرڈ جو کنسلٹنٹس ہیں, ان سے وہ اپنے سے رہنمائی لے. کوئی بھی انلیگل ڈاکومنٹ کریٹ نہ کرے, کوئی فورج ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ نہ کریٹ کرے. اور یہاں باہر جانے کے حوالے سے ان ممالک کا ایک سسٹم ہے, اگر آپ ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں جو کہ مشکل بھی نہیں ہوتی, اور ان کو ویزا دینے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. صرف ہمارے ہاں یہی ہے کہ قانونی راستہ استعمال کریں, اور صرف قانونی راستہ استعمال کریں. وہ اس غیر قانونی کی راستے کی نسبت بہت محفوظ بھی ہے, اور ان کی زندگیوں کو مختلف آفات سے بچانے والا. چلیں جی, بہت شکریہ جناب. اسرائیل رانا صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ان کے پاس ہم نے ان سے لیگل اوپینین بھی لیا, اور ان کے ساتھ ہم نے بات بھی کی کہ جو نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے, جو پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس کیا طریقہ ہے, جو ویسے جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کیا طریقہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کسی اور پروگرام میں اپنے نوجوان کی آگاہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے کوئی اور باتیں بھی اس میں شامل کریں. میں شکر گزار ہوں جناب اسرائیل رانا صاحب آپ کا, اور ناظرین آپ سے میں بشارت حسین اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی. فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں.